تو وہ ذات جس نے اس انسان کو پیدا کیا تو اس کا نظام کتنا محفوظ ہوگا، کتنا مضبوط ہوگا، کتنا منظم ہوگا۔ دیکھیں انسان دو کاموں میں سے ایک کام کرتا ہے، اگر آپ برے اعمال کرو گے تو پھر آپ کا ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا؟ یہ انسان اللہ نے بتا دی، اب فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم انسان ہیں، ہم نے نیک اعمال کرنے، برے اعمال کرنے، اس کا فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اگر تم نے یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ اب اس اعتراض کا کیا جواب؟ اس اعتراض کا جواب یہی ہے کہ بھائی دیکھو، مسلمان ہمیشہ کے لیے کہتے ہیں کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ اس چیز کا نام اسلام ہے، اس چیز کا نام شریعت ہے، اس چیز کا نام دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی حقیقت کا علم نہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تفسیر کے لیکچر میں۔ آج ہم سورۃ الانفطار کا جو دوسرا لیکچر تھا ہمارا وہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وإن الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم جھٹلاتے ہو بدلے کو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تمہارے اوپر لحافظین البتہ نگران ہیں، نگرانی کرنے والے ہیں، کرامن کاتبین جو عزت والے ہیں، کرامن معنی جو عزت والے ہیں، کاتبین جو لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، یعلمون وہ جانتے ہیں، ما تفعلون جو تم کرتے ہو، ان الابرار لفی نعیم بے شک نیکوکار البتہ نعمتوں میں ہوں گے۔ نعمت سے مراد، نعیم سے مراد جنت ہے، یعنی جنت میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار لوگ، گناہ گار لوگ البتہ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونها یوم الدین، وہ داخل ہوں گے اس جہنم میں یوم الدین بدلے کے دن۔ وما هم عنها بغائبین، اور نہیں وہ اس جہنم سے غائب ہونے والے ہیں۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور کیا پتہ آپ کو کہ کیا ہے بدلے کا دن۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کیا پتہ آپ کو کہ کیا ہے بدلے کا دن۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ جس دن نہیں مالک ہوگا کوئی نفس کسی چیز کا۔ والامر یومئذ للہ، اور حکم اس دن اللہ ہی کے لیے ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، ماقبل میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان تھا، جن کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن انسان کا کردار یہ ہے کہ اس نے ہرگز اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو یہی اللہ فرماتے ہیں کہ کلا بل تکذبون بالدین، کہ انسان کا کیا کردار ہے کہ اس نے ہرگز اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، غرور اور تکبر کو اس نے نہیں چھوڑا، بلکہ غرور اور تکبر میں اس قدر حد سے آگے بڑھ گیا کہ جزا اور سزا اور بدلے کے دن کو بھی بھول بیٹھا ہے اور اس کو بھی جھٹلانے لگا ہے۔ اور اگر بدلے اور جزا اور سزا کا قائل ہوتا تو اس بات کا اعتقاد رکھتا کہ مجھے اپنے اعمال کا بدلہ ملنا ہے، تو غرور اور تکبر نہ کرتا۔ تو یہی اللہ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ مقصد یہ ہے کہ کفار کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات کی تکذیب کرنا اور ان کے دیگر جو برے اعمال ہیں اور برے کردار ہیں سب کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہیں جو ہر اس انسان کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ اور جو ایسے پھر لکھنے والے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا کرامن کاتبین ہیں، کہ جو معزز ہیں، جو فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ اور ان کی ڈپٹی اللہ نے کیوں لگائی ہے؟ اس وجہ سے کہ
وہ تو نہ اس میں خیانت کرتے ہیں، نہ اپنی طرف سے کوئی آمیزش کرتے ہیں، بلکہ جو چیز وہ دیکھتے ہیں وہ عین بین وہ اسی طرح لکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کسی جگہ CCTV کیمرے نصب کر لیں اور آپ کی وہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہو، تو اسی طرح یہ تمام انسانوں کے اعمال اور تمام انسانوں کے حرکات، ہر چیز کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ نگرانی کر رہے ہیں، ایک بھرپور نگرانی کا سسٹم ہے اور ایک بھرپور نظام ہے۔ ہم اگر دنیا کے نظام کو دیکھ لیں، ہم دنیا کے نظام کے اندر تو ہم ایسے کردار ادا کرتے ہیں، ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، انسان نے کیا سے کیا کر دیا۔ لیکن وہ باری تعالیٰ کی ذات کہ جس نے اسی انسان کو پیدا کیا، جو ایک انسان کو حیران پریشان کر دیتا ہے، تو وہ ذات جس نے اس انسان کو پیدا کیا تو اس کا نظام کتنا محفوظ ہوگا، کتنا مضبوط ہوگا، کتنا منظم ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ سسٹم ہے، نظام ہے، اور ہر بندے کے ساتھ یہ کیمرے نصب ہیں جو ہمارے ان کندھوں پر بیٹھے ہیں، جو ہماری ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہی ہیں۔ تو وہی اللہ نے فرمایا کہ کرامن کاتبین ہیں، کہ جو لکھ رہے ہیں اور جو عزت والے ہیں، اور ان کو ہر ایک چیز کا پتہ ہے، یعلمون ما تفعلون، کہ وہ ان کو ہر ایک چیز کا پتہ ہے جو انسان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے پھر جب ہر ایک چیز کا کیا پتہ ہے تو وہ اس کو جاننا چاہیے، انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے، برے اعمال نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے ہمیں نجات عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ آگے آیات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم یصلونھا یوم الدین۔ اب دیکھیں پچھلی آیت میں فرمایا کہ وہ آپ کے اعمال ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں انسان دو کاموں میں سے ایک کام کرتا ہے، یہ اچھے اعمال کرتا ہے، برے اعمال کرتا ہے۔ اب اگلی آیات میں انہی اچھے اعمال اور برے اعمال والوں کی سزا اور جزا کا ذکر ہے کہ اگر اچھے اعمال کریں گے تو کیا ملے گا، اگر برے اعمال کریں گے تو کیا ملے گا۔ وہی اللہ نے ارشاد فرمایا، ان الابرار لفی نعیم، کہ اگر تم اچھے اعمال کرو گے تو پھر آپ کا ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا، اور ان الفجار لفی جہیم، اگر آپ برے اعمال کرو گے تو پھر آپ کا ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا۔ یہ انسان اللہ نے بتا دی، اب فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم انسان ہیں، ہم نے نیک اعمال کرنے، برے اعمال کرنے، اس کا فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اگر تم نے یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، تو بس اب انسان کو اختیار دے دیا۔ اب مقصد یہ ہے کہ انہی اعمال کا کہ جب تمہارے اعمال لکھے جا رہے ہیں تو قیامت کے دن تمام اعمال پیش کیے جائیں گے۔ جب تمام اعمال پیش کیے جائیں گے جن میں تمہارے تکذیب، شرک و کفر اور سارے جتنے بھی سارے اعمال ہیں سب موجود ہوں گے، تو تمہیں جزا اور سزا ملے گی، ان کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ اور جو یہ نیک لوگ ہیں تو یہ تو ہمیشہ والی نعمت میں ہوں گے۔ کون سا ہمیشہ والی نعمت؟ میں نے جیسا کہ ترجمے کے اندر آپ کو بتایا، لفی نعیم، کہ ہمیشہ والی نعمتوں میں ہوں گے۔ ہمیشہ والی نعمت کون سی ہے؟ جنت ہے، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالی نیکوکاروں کے لیے فیصلہ کر دیں گے۔ آگے فرمایا، اور جو برے اعمال ہیں، جو برے اعمال کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے کیا سزا ہے؟ لفی جحیم، کہ وہ البتہ اس میں دوزخ میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے۔ یہ ان کی سزا کو اللہ نے بیان کر دیا۔ تو بہرحال داخل ہوں گے اس میں بدلے کا دن اللہ نے ایک مقرر کیا ہوا ہے، اور وہ ہے قیامت کا دن۔ وما هم عنها بغائبین۔ تو اب یہاں جو اگلی آیت ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وما هم عنها بغائبین۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے، کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلے گا۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ نہ اس سے غائب ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے دنیا میں دیوار انسان پھاند لیتا ہے، کوئی کسی کو پکڑنے میں تو بھاگ جاتا ہے، روپوش ہو جاتا ہے، یا رشوت دے کر، پیسے دے کر اپنی جان چھڑوا لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، وما هم عنها بغائبین، ایسے وہ اپنی جان نہیں چھڑوا سکیں گے، ایسے غائب ہونے والے نہیں ہوں گے۔ اب جہنم سے تو اس لیے غائب نہ ہو سکیں گے کیونکہ ان میں خلود ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا، دائمی عذاب کا حکم ہے۔ اچھا، اس میں ایک آپ کو بات کر دوں،
چلیں میں آپ کو اس کے آگے جواب دے دیتا ہوں، لیکن یہاں پر بنیادی طور پر آپ اس اشکال کو سمجھیے۔ اشکال کون سا ہوتا ہے کہ یہاں پر اس آیت سے معتزلہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے تو ثابت ہوا کہ مسلمان گناہگار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے کیونکہ فاجر ہیں۔ اب معتزلہ کیا ہیں اس کے بارے میں، یہ تو پرانے لوگ، یہ تو پرانے زمانے میں یہ ایک کچھ لوگ تھے، گروہ تھا جن کو معتزلہ کہا جاتا تھا، لیکن بہرحال آج کے جدید دور کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں، جو دین کے اندر اپنی عقل کو زیادہ اس میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو دین ہے ہمارا، یہ دین کے اندر ہمیں دین سارا کا سارا عقل کے تابع نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جہاں بس اللہ کا حکم ہے، چاہے ہماری عقل کو لگے یا نہ لگے، ہم نے وہ کرنا ہے۔ اللہ نے جو کہہ دیا، رسول اللہ نے جو کہہ دیا، شریعت نے جو کہہ دیا، بس وہ ہمارے لیے واجب العمل ہے، چاہے ہماری عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ ہم اس کی طرف سے ہم جتنے بھی ہمارے ذہنوں میں اشکالات آئیں، اعتراضات آئیں، ہم اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ ان کا ایک آج بھی کچھ لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہوں گے، اس طرح کی آیات پڑھ کر دیکھ کر۔ تو بہرحال میں یہی آپ کو پہلے سمجھانے والا تھا۔ اب یہی اعتراض وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نا، اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ جو مسلمان گناہگار ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے کیونکہ وہ فاجر ہیں۔ اب اس اعتراض کا کیا جواب؟ اس اعتراض کا جواب یہی ہے کہ بھائی دیکھو، مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے کیونکہ دوسری روایات سے ثابت ہے، حدیث سے۔ البتہ جو کافر ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ بس یہ قرآن نے، حدیث نے ہمیں بتا دیا، ہم نے قبول کر لیا، ہم نے مان لیا، بس اسی چیز کا نام تو دین ہے۔ اب ایک بڑے عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ اسلام کیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس چیز کا نام اسلام ہے، اس چیز کا نام شریعت ہے، اس چیز کا نام دین ہے کہ بھئی اللہ کی اطاعت کرنا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا، جس کام کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، جس سے روکو اس سے رک جانا، بس اس چیز کا نام تو شریعت ہے، اس چیز کا نام دین ہے، اس چیز کا نام اسلام ہے۔ مگر اب آگے جو اس چیز کو ایکسیپٹ کرے وہ اس کے اوپر ہے، نہیں کرتا تو بس وہ اس کے اوپر ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے ان آیات کی وضاحت ہو چکی۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، کہ آپ کو کیا پتا کہ وہ بدلے کا دن کتنا سخت ہے۔ کیا؟ اب دیکھیں ایک منٹ، اب ما ادراک ما یوم الدین، کہ آپ کو کیا پتا کہ بدلے کا دن کیا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ کیا یوں نہیں کہ ایک کسی کو پتہ نہ ہو کہ بھئی ایک دن ہوتا کیا ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ اس کی کیفیت کا پتہ بتلانا ہے، اس کی کیفیت کا احساس دلوانا ہے کہ بہت سخت ہے۔ کتنا سخت ہے اس چیز کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ چلیں آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ بدلے کا دن آنا ہے، بھئی کتنا سخت ہے؟ ما ادراک ما یوم الدین، آپ کو پتہ ہے کہ بدلے کا دن کتنا سخت ہے۔ تو یہی سمجھانا مقصود ہے۔ پھر دیکھیں، ایک بات اگر بڑی اہمیت والی ہو نا تو اس کو تکرار کے ساتھ بار بار ذکر کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر میں ایک آدمی کو کہوں کہ بھائی تو نے یہ کام کرنا ہے، بھائی اس ٹائم تو نے یہ کام کرنا ہے بھائی تو نے اس ٹائم یہ کام کرنا ہے، میں بار بار اس کو تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تو دیکھیں اس سے کیا مطلب ہے؟ میرے تاکید کرنے کا، میرا بار بار تکرار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ بھئی یہ کام بڑی اہمیت والا ہے، اس میں سستی اور غفلت برداشت نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اسی کے اندر بھی تکرار کیوں آیا، بار بار ان آیات کو ذکر کیا، اس بدلے کے دن کی اہمیت کو جتلانا مقصود ہے۔ تو پھر یہی کیفیت کا بتلانا مقصود تھا کہ کیا مطلب کہ آپ کو کیا پتہ ہے کہ بدلے کا دن کتنا سخت ہے۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ اس تکرار سے قیامت کے دن، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شدت اور ہولناکی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس قیامت کا دن بڑا سخت ہے شدت اور ہولناکی کے اعتبار سے۔ اب قیامت کا دن اتنا شدت اور ہولناک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی حقیقت کا علم نہیں۔ تو پھر آگے آیات میں اللہ تبارک وہ ایک بڑی حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے تھے۔ تو اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی جواب دیا تھا کہ بھئی یہ جو پوچھنے والا ہے اس سے زیادہ بھی میں نہیں جانتا، جتنا پوچھنے والے کو پتہ ہے، سوال کرنے والے کو علم ہے قیامت کے بارے میں، بس اتنا ہی مجھے علم ہے۔ تو بہرحال یہ بہت اس کی ہولناکی اور اس کا عالم، اس کا قیام کا وقت، وقوع، دن، تاریخ، سارا کچھ
کسی بشر کو نہیں معلوم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، کہ اللہ کو ہی اس کا علم ہے۔ تو بہرحال آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، تو اس آیت میں روز جزا کی شدت کی ایک جھلک کا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا سخت دن ہوگا، ایسا شدید، اس دن کوئی نفس، کوئی انسان کسی دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گا، کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی سے کچھ ہو رہا تو ہم دوسرے سے یہ بھائی میری مدد کرنا، بھائی یوں کرنا، میرے ساتھ مدد کر لو، لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ نہیں، اگر مدد کے لیے بندہ کوئی کسی کو پکارے گا بھی صحیح تو کوئی اس کے جواب کے لیے، مدد کے لیے نہیں دوڑا آئے گا۔ آج ہر نفس نفسی کا عالم ہوگا، تمام انبیاء، ہر بشر نفس نفسی کا عالم ہوگا، نفسی کر رہا ہوگا۔ تو بہرحال اتنی اس کی شدت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ اس دن کوئی شخص کسی چیز کا بھی کچھ بھی مالک نہیں ہوگا، کوئی مدد نہیں کر سکے گا ایک دوسرے کی۔ آگے فرمایا والامر یومئذ للہ، تو اس دن صرف کیا ہوگا؟ حکم ہوگا تو اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ اب کیسے مطلب؟ کیا مطلب کہ اللہ ہی کے لیے ہوگا؟ کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص حرکت بھی نہیں کر سکے گا، یہ مطلب ہے۔ بخلاف دنیا کے، یہاں تو غیر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب ایک ادارے کا سربراہ ہے، وہ اپنے ملازمین پر جو حکم چلاتا ہے، ایک حکومت کا سربراہ بادشاہ اپنے لوگوں، اپنے وزیروں پر حکم چلاتا ہے، تو اس لیے سارا سسٹم ہے، غیر اللہ کا حکم بھی یہاں پر چلتا ہے۔ مثلا سمجھ میں آ گئی؟ جیسا خامند کا بیوی پر، نوکر آقا کا نوکر پر، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اس دن کیا ہوگا؟ وہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں پر اگرچہ والدین سارا کچھ ہوں گے، سب کچھ اسی طرح ایک دنیا میں جیسے کہ ہم آج کے والدین کا حکم کہنا مانتے ہیں، تو اسی طرح وہاں پر بھی والدین ہوں گے۔ اگر وہ کوئی بات کہیں تو نہیں، کوئی اس دن کسی کے کوئی بیٹا باپ کی مدد نہیں کر سکے گا، اس کا کہنا نہیں مان سکے گا، باپ بیٹے کا نہیں مان سکے گا۔ یا اگلی جو ہم نے پیچھے آیات میں سورت کے اندر پڑھا، تو اس کے اندر آپ نے قیامت کی شدت اور ہولناکی کو آپ نے اگر نہیں سنا تو آپ سن سکتے ہیں کہ کیسے اس کی شدت کا بیان کیا گیا تھا۔ تو بہرحال تو اللہ نے وہ فرمایا کہ ہاں اللہ کی اجازت کس سے ہو سکے گا؟ ہاں اللہ اجازت دے دیں، اللہ کسی کو کہہ دیں تو پھر تو ہو سکتا ہے۔ تو یہی فرمایا والامر یومئذ للہ، اور حکم اس دن اللہ ہی کے ہوگا۔ لیکن اب اس سے ایک چیز کو آپ سمجھیے، اس حکم سے، اس بات سے شفاعت کی نفی نہیں ہوتی، سفارش کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ کسی کی شفاعت دینا، کسی کی شفاعت جو ہوگی نا، وہ اپنے اختیار سے نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کسی کو اس کی اجازت، سفارش کی، شفاعت کی اجازت نہ دے دیں۔ جیسا کہ پھر حدیث اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حکم دیں گے، اجازت دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، تو آپ کی سفارش سے ہی وہ حساب کتاب کا عمل شروع ہوگا، آپ کی سفارش سے ہی کئی لوگ جنت میں جائیں گے۔ بہرحال ایک شفاعت کا سلسلہ جو قطعی احادیث، قطعی روایات سے ثابت ہے، بہت سارے اس کے بارے میں روایت۔ تو بہرحال اس لیے اصل حکم کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں، وہی اپنے فضل و کرم سے، اپنی اجازت سے اپنی شفاعت کی اجازت دیں گے، اپنے حکم سے۔ اگر وہ خود اجازت دیں گے تو پھر اسی کے بعد اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ بہرحال یہ ساری باتیں تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے یہ لیکچر آج کا سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔